ان تینوں طاقتوں کو، جان، مال اور صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر اس نعمت پر شکریہ، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے جو نعمت کی قدر کرے گا میں نعمت بڑھاؤں گا اور بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، نہ قدر کرے گا سد کر لوں گا۔ صحابہ کے سمجھ میں آ گئی تینوں طاقتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں، اسی لیے علماء نے کہا ہے شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو ایک گھونٹ کیا ایک قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں، یہ تیرا کرم، تو پانی پلاتا ہے تو کھلاتا، تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے دعوت کے کام میں لگایا، کہ کام کی عظمت دلوں میں ہو۔ دوسرے زبان سے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اٹھ کر ان کے پاس گئے، فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام۔ صدیوں کفر میں، شرک میں، جہالتوں میں ڈبکیاں کھاتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ان تمام تاریکیوں، ظلمتوں، جہالتوں سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی پوری زندگی اس نعمت کی صحیح شکر گزاری میں، بھوک آئی تو اور پیاس آئی تو اور گرمی آئی تو اور دشمنوں کے تیروں کی بارش ہوئی تو جو کچھ ہوا، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر۔ یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے رہبری ہے، یہ خالی کتابیں پڑھ لینے کے لیے۔ تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کیا کہہ رہا تھا میں، کچھ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، نعمت کی قدردانی، اور اس پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں جن کو کوئی اپنے گھر کا غلام رکھنے کو تیار نہیں تھا، اپنے یہاں کی نوکری لینے کو تیار، ان کے یہ بھوکے ننگے، اور شاید ان کو کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کو حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ صحابہ جو کہتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ عہد و پیمان کے آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے، جی چاہے گا تو اور بوجھ پڑے گا تو، حالات ساتھ دیں گے تو اور تنگی ترشی کے ہوں گے تو، کوئی پوچھے گا تو اور نہیں پوچھے گا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں گے۔ اور اس کو ایسا کر کے دکھایا کہ پھر اللہ نے کیسی مدد کی۔ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ صحابہ ایک زمانہ وہ تھا اسلام و ایمان سے پہلے کا کہ صرف کسریٰ کے دربار کا پاس مل جائے، انٹری پاس، جیسے وہ پلیٹفارم وغیرہ ہوتا ہے یا ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے ٹکٹ، اور اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ کسریٰ کے دربار کے انٹری پاس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ ان کے پاس کھانے کو کھجور، نہ پینے کو پانی، کتنا قتل و غارت، کتنا خون اور کتنا کیا کچھ کیا تھا۔ قربان جائے یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کے ساتھ جو ان کو سمجھایا، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے لیے
جو لگا دی ہے، جان کہاں لگے، مال کہاں لگے، صلاحیتیں کہاں استعمال ہوں، اللہ نے مجھ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو سیکھو۔ پھر جو صحابہ نے سیکھا، اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت، سرپرستوں کی، اللہ والوں کی صحبت، جیسے صحابہ نے سارا سب کچھ حضور کی صحبت سے لیا، ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، متقیوں کی صحبت، کہ رنگ بدل جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی۔ جو 2.5 لاکھ کے پاس کے لیے کہتے، جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضور کی بات ماننے میں سردی دیکھی نہ گرمی، بھوک نہ پیاس، دشمنوں کے تیر، بارش ہو رہی ہے تیروں کی، ہم جانتے ہیں اللہ کو، ہم جانتے ہیں رسول کو، مانیں گے اللہ کی، مانیں گے نبی کی۔ کر کے جو دکھایا تو وہاں خندق کھود رہے تھے مدینے سے باہر، مشورہ ہوا تھا، یہ روز کہتے ہیں نا مشورے سے چلو، مشورے سے چلو، خدا کرے ہم سمجھیں، کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنا ہے نبی کی نیابت میں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں۔ یہ مشورہ ہوا کہ خندق کھودی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جماعتیں بنائی، یہ یہاں سے یہاں تک کا کھودیں، یہ یہاں سے یہاں تک، جیسے ہمارے کام میں ہوتا ہے نا، یہ مسجد اپنے برابر کی مسجد میں اپنا دوسرا گشت کریں، ایسے دور کیا گاؤں جہاں کوئی گشت کرنے والا نہیں ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہی 3 دن اس مسجد میں لگا دیں۔ یہ جتنا ہم کو بڑوں نے بتایا ہے یہ سارا سیرت کی روشنی میں ہے، خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، کام کو سیکھیں اور سیکھ کر کے کام کریں، بغیر سیکھے، جیسے مولانا بار بار فرماتے ہیں علم و ذکر، سیکھنا اور کرنا، سیکھنا اور کرنا۔ وہ خندق کھود رہے تھے، بعض صحابہ کمزور بھی تھے تو جن کا کام پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں کا ساتھ دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی جس مسجد میں گشت نہیں ہے، کس مسجد کے لوگ وہاں جا کے گشت کریں گے، جہاں نماز نہیں ہے کہ وہاں نماز۔ الحمدللہ ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، ابھی ہمارے مولوی عثمان صاحب نے بتایا تھا 2 گاؤں پورے 100% نمازی بھی اور ہر گھر کا ہر آدمی اللہ کے راستے کی نقل حرکت، اور کیسی حیا، کیسا پردہ، کیسا، جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو پورے قرآن کی زندگی کو میراث میں لاتا ہے، پوری پرانی زندگی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، عبادت کی روح، خلق خدا کے ساتھ کی شفقتیں، خیرخواہی، اللہ کی ذات پر مر مٹنا اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا جز بنانا، جب ایمان آتا ہے تو ساری اس کی میراث۔ خندق کھودتے کھودتے ایک جماعت کے راستے میں ایک چٹان آئی، اور چٹان کیسی آئی؟ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، لیکن وہاں بات کی خدا کرے ہم سمجھیں، خدا کرے ہم سمجھیں، ہم تو اپنے مسائل کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے استاد نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، جس کا ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت میں کیا رہبری ہے، اللہ کے حکموں میں کیا چیز ہے۔ وہ صحابہ کھانے کو جو کھجوریں تھی پانی وہ سب ختم ہو گیا، 3 دن سے بھوکے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے، سیدھے گئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار، اللہ کے رسول ایک چٹان آئی ہے، اور وہ سب کے، اور 3 دن ہو گئے کھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو صرف دعا لے کے نہیں بھیج دیا. اچھا ارے نہیں ٹوٹ رہی, میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے, اللہ تمہاری مدد کرے, یہ نہیں کہا. جیسے ہم جب کوئی جماعت کی کوئی کسی تقاضے کی کوئی بات کی کہا کہ اچھا بھائی تمہاری مسجد میں دوسرا گشت نہیں ہے, اوہو بھائی میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے ہاں دونوں گوشت, اللہ پاک آپ کے ہاں سے سہ روزہ, اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے, دعا کر. اتنا نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. یہ ہماری رہبری ہے, پرانے نیاؤں کا ساتھ دیں, نیاؤں کو تیار کریں, بنجر علاقوں میں پرانے جائیں, غیر آباد جگہوں میں یہ جائیں, یہ قربانیاں دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوٹ ماری اس پر. نبوت کی طاقت, 100 جنتیوں کی طاقت. حضور نے جب کدال ماری تو ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے روشنی نظر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی, مجھے دکھایا گیا ہے اللہ کی طرف, ایک دن آئے گا, ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے گا. وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کو نہیں, جن کو پاس بنانے کے ان کو خوش ہو گئے, لیکن ایمان, اللہ سچے, اللہ کی بات سچی, اللہ کے نبی سچے, اللہ کے نبی کی بات سچی. جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتے. سارے صحابہ اللہ رسول کی بات پر ایمان اور یقین. وہ دن آیا, ساری دولتیں جمع ہیں, ایک صحابی کے ٹھوکر میں کسرا کا تاج ہے, لیکن ایمان, ایمان. کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں اس اللہ کو, ایمان ہے میرا اس نبی کی بات پر جنہوں نے اندھیری رات میں پیٹ پر پتھر مدے ہونے کی حالت میں یہ پیشن گوئی کی تھی. یہ اللہ حق, اللہ کی ہر بات حق, اللہ کے نبی کی بات, اللہ کے نبی. وہ کسرا کا تاج جہاں کا پاس نہیں ملتا تھا اس کا تاج ٹھوکروں میں. اللہ کو اللہ مانو, ایسا مانو جیسا ہے وہ اپنی ذات و صفات میں. ساری سیرت مبارکہ, صحابہ کے ساتھ کی ساری اللہ کی غیبی مددیں, وہ سب نعمت کی قدردانی, نعمت کو امانتداری کے ساتھ. جان کہاں لگے مال کا, اسی لیے ان کے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا جس کو قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت, ذکر, تزکیہ نفس, خانقاہ اور سیکھنا سکھانا, ان تینوں چیزوں سے ابتدا کی تھی. کہاں کی جہالت ہے, کہاں کا شرک کہاں پہنچے. خدا کرے ہم اس کام کی اہمیت کو, اس کی ضرورت کو, اس کی منفعت کو اور اس کے تقاضوں پر جان و مال نبی کے نمونے اور صحابہ کے نمونے پر لگانے والی ہم بن جائیں تو خدا آنکھوں سے دکھائے گا جیسے ان کو دکھایا. یہ مدینہ منورہ, اس کا نام تھا پہلے یثرب, اور یثرب یوں کہ عربی زبان میں اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جو جائے اس کو بخار ہو جائے. یثرب بخار زدہ زمین, جو جاتا تھا. لیکن اب کیا رحمتیں, کیا برکتیں, نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے, ایمان بنائیں گے, اعمال بنائیں گے, آخرت بنائیں گے, اللہ کو راضی کریں گے. تو نہ روٹھے, اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں. حضور کے پاس آئے, جو آتا تھا اس کو بخار ہو جاتا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، مدینہ کا بخار باہر چلا گیا۔ کھجوروں میں کیسی برکت ہوئی، روزیوں میں کیسی برکت ہوئی۔ یہ ساری میراث ہے، امن ایمان کی میراث ہے، روٹی روزی روزگار ایمان کی میراث ہے، آپس کی محبتیں یہ ایمان کی میراث ہے، اور اس کا حل ہے آخرت کے دنیا ہی میں آیت نازل ہو گئی رضی اللہ عنہ۔ وہ سرٹیفکیٹ تو آخرت میں ملے گا، اللہ کس سے راضی کس نے، لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے نبی کی بات پر پہل کی، جان کی پرواہ کی، نہ مال کی نہ آل کی، سردی کی نہ گرمی کی، بھوک کی نہ پیاس کی، ان کے لیے اسی لیے یوں کہتے ہیں اچھا کون اور برا کون، کہ جس کو میں اچھا کہوں وہ اچھا، جس کو زید عمر بکر اچھا کہے وہ اچھا نہیں۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اچھا کون اور برا کون وہ بتائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اچھے وہ جن کو اللہ اچھا کہے، کہ اللہ نے کس کو اچھا کہا، کہ ساری مخلوق میں اچھے وہ جن کے پاس ایمان اور اچھے عمل، جن کے پاس ایمان اور اللہ کے حکموں والی زندگی۔ ہمیں بھی اچھا بننا ہے، ایمان میں قوت، کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، ساری دنیا کی ساری طاقتیں، جنوں کی، انسانوں کی، دولتوں کی، حکومتوں کی، جانور چرندے پرندوں کی ساری طاقتیں ایک آدمی کے پاس ہو، اور وہ اپنی تمام تر طاقتوں کو صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنا پر لگا دے، طاقتیں ختم ہو جائے گی، ایمان کی کوئی حد نہیں آئے گی۔ اللہ نے ہم کو وہ کلمہ دیا، اس لیے ہمارے کام کی دین کی ابتدا بھی ایمان سے، اس کام کے 6 نمبروں میں کہ پہلا نمبر ایمان ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں جتنا ایمان اترا ہوا ہوگا اپنی حقیقت کے ساتھ، اس کے دل کی آنکھوں کو راستے دکھیں گے، اللہ دکھائیں گے۔ جیسے چہرے کی آنکھوں سے یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں کانٹے ہیں، جیسے چہرے کی آنکھوں سے راستے دکھتے ہیں، ایمان کی روشنی میں پھر دلوں کو حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا قبر میں روشنی، سکرات میں آسانی سکرات میں تکلیف، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر اور دھکے پڑنا، کہ یہ سارا ایمان کی روشنی سے دلوں کو راستہ دکھتا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ جب آدمی کو صاف راستہ نظر آتا ہے تو آدمی کانٹے والے راستوں میں نہیں جاتا، آدمی کیچڑ میں نہیں گرتا، صاف راستے پر چلتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ راستہ دے جو نبیوں کا، صدیقین اور شہداء کا، وہ راستہ جس پر تیرے انعامات کی بارش ہے، اس راستے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب، جس راستے کے چلنے والے بھٹک جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس سے بچا۔ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کی یہ 4 مسئلے مشترک ہیں: امن، روٹی روزی، آپس کی محبتیں، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اس سارے کو ایمان نے بھر دیا ہے، اور جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا پھر ایمان کی راہ کھلتی چلی جائے گی، قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ کے حکم سمجھ میں آئیں گے، حلال حرام سمجھ میں آئے گا، پھر معاشرت پاکیزہ ہوگی، اخلاق میں بلندی آئے گی، زندگیوں میں شرم و حیا آئے گی، ابدیت
اور تواضع اور عزت انکسار آئے گا، اللہ کا تعلق بڑھے گا، آخرت بنے گی۔ اور اسی کے لیے زندگی، یہ چار معنی ہیں، یہ چلے، یہ تقاضے، یہ سب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین روم گئے، فارس گئے، افریقہ گئے، جہاں گئے وہاں انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کوئی عہدہ چاہیے، حکومت چاہیے؟ تمہاری حکومت تمہارے پاس، تمہاری دولت ہے تمہارے پاس، انما ہممنا الآخرہ، آخرت بن جائے اس کے لیے یہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر جو قرآن اترا، اس قرآن نے سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے وبالآخرۃ ہم یوقنون تک، ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ، آخرت پہلے۔ لیکن عمل کے بنانے میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ خرچ آتا ہے، کہ اگر یہ مال غلط خرچ ہوا عمل بگڑ جائے گا۔ اس لیے خرچ وہاں ہو جہاں اللہ کا حکم ہے، جہاں اسی کے لیے زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے میراث ہے، بھائی بہنوں کی میراثیں ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، علماء کرام نے ہندی کی چندی کر کے دیکھ لیے، ایک ایک مسئلہ واضح کر دیا ہے، لیکن وہی بات کہ ہم نے سیکھنا سکھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آج تو میری درخواست ہے، میں میرے اور آپ سب نیت کریں، دین سیکھنا ہے، اور ہر ایک کا دین، تاجر کے لیے تجارت کا، کاشتکار کے لیے کاشتکاری کا، مزدور کے لیے مزدوری کا، غریب کے لیے غربت کا، عورت گھر کی پردہ نشین کے لیے اس کا، ہر ایک کے لیے دین شریعت اس کے مسائل ہیں۔ ہر ایک نیت کے لیے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور یہ کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ اللہ نے صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت ایسی دی ہے، اور نمونے موجود ہیں، 1 2 10 20 ہزار 10,000 نہیں، لاکھوں کی زندگیاں بدلی ہے جب اس راستے میں صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح نہج پر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے، اور جو تکلیف آئی اسے اللہ کے لیے برداشت کیا، پھر اللہ نے زندگیاں بدل دی۔ میرے دوستو، ہمیں نیت کرنی ہے پورے عالم کی اور پوری امت کی، اور امت کو اللہ ذریعہ بناوے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت پر آنے کا۔ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، صلاحیتیں عقل و دانش اللہ کی دی۔ ان تینوں طاقتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جہاں لگی، مال جہاں لگا، آپ نے جو سوچا وہ سارا سوچنا بھی ہے۔ ہماری سوچ حضور کی سوچ کے قریب ہو جائے، ہمارا مال ایسے خرچ ہو جیسے حضور نے خرچ کیا، ہماری جان وہاں لگے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مالی اراکم وانتم تفحمون فی النار، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح شام زندگی جتنی جو کچھ تمہاری حرکت سکنت ہے جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہو، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری سوچ۔ وَإِنِّي آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، یہ تمہارے وقت لگنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل کتنی لایانی، کتنی بیکار اور کیسے حرام چیزوں میں امت کی جان مال، جوانوں کا، عوام کا، خواص کا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ تو بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل اور صدقہ ہے کہ اللہ نے توبہ اور استغفار کی نعمت دی ہے۔ سچے دلوں سے توبہ کریں۔ آج تک اللہ کی دی ہوئی جان و مال اور عقل و خیرت کو جتنا اپنی منمانیوں پر، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کی سنتوں سے زندگی نکلی، زندگی سے سنتیں نکلی، اے اللہ تم
کہ باقاعدہ صلاۃ الاستغفار پڑھیں، توبہ کی نماز پڑھیں اور نیت کریں آج کے بعد کی، یہ کسی کو پتا نہیں زندگی کتنی باقی ہے، لیکن اللہ اور اپنے درمیان، اے اللہ آج کے بعد زندگی کے جتنے سانس، جتنے دن، جتنی راتیں، جتنے مہینے، جتنے سال، لقمے سے لے کے دانے سے لے کے جتنی روٹی روزگار اور یہ عقل اور سمجھ جتنی، اے اللہ عہد و پیمان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں جان و مال اور صلاحیت لگی وہاں لگاؤں گا، اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اور جہاں بھی رہوں گا ہر ایک کو اس پر لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے اگر یہ 4 مہینے مانگے تو 4 مہینے، سال مانگے تو سال، اور یہ کہیں کہ نہیں، یہ مجمع تو اپنے آپ کا ارادہ کر لے کہ ابھی تو نقد 4 مہینے تو ہیں ہی اس اجتماع سے، آگے ہم مشورے کے تابع ہیں، جیسے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جہاں جب جیسے، جہاں جب جیسے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، کہ اللہ کے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر ان کی وہ لگا ہوا ہے، پتھر لگا ہے ان کی قبر پر، اب بددعا دی ہے نیند حرام ہو جائے، نیند حرام ہو جائے ان پر جو بزدل بن کر اپنی جان و مال کو غلط استعمال اور جان مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں سے بچاتے ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا تھا سہم من سہام اللہ